چکے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، جس میں تھا نا کہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا. میرا دم گھٹ رہا تھا، زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی. میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو. انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا. لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی. ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے. ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی. جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے. اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا. پھر میں نے ابو قتادہ سے دو کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے. چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا. طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی. اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا. جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا. اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤنسمنٹ کرتے اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے. اور نبی علیہ السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے. پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی. اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا. بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ عہد کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا کہ جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو